الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الجواد الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ جل شانہ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، یہ مقدس مہینہ، خوشیوں اور برکتوں والا مہینہ، یہ مبارک ساعتیں دیکھنا نصیب فرمائیں۔ یہ مہینہ ربیع الاول، ربیع النور شریف کا مہینہ۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، ربیع الاول پہلی بہار، سب سے پہلی بہار۔ آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ ربیع الاول، ربیع النور شریف کا مہینہ، تاجدار کائنات، سرور عرب و عجم، سید آدم و بنی آدم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے واقعات کو گفتگو میں لاتے ہیں، ایک دوسرے تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ نہیں کرتے، یہ واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے چل رہے ہیں، تاکہ آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے معافی ملی، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے جو دعا مانگی، اس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ کریم نے پوچھا، اے آدم، تو نے میرے محبوب، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو کیسے جانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ، جب میں نے آنکھیں پہلی مرتبہ کھولی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ عرش الہی پر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات کا خالق اور مالک، تمام موجودات کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، چلانے والا، اس نظام کائنات، نظام ہستی کا انتظام چلانے والا، اتنا بلند، اتنا عرفہ، اتنا عالی شان، اتنا زبردست حکمران، اتنا زبردست پیدا کرنے والا، اپنے نام کے ساتھ کسی کا نام لکھ رہا ہے تو یقیناً وہ اس کی کوئی بہت ہی محبوب اور خاص ہستی ہوگی کہ جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے بوقت وصال حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ بیٹا، میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت نزدیک ہے، تم اپنی اولاد کو تلقین کرتے رہنا، خود بھی عمل کرنا، اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتے رہنا کہ بیٹا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ شیث علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جی، ابا حضور، بابا جان، آپ اتنا زیادہ زور کیوں دیتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے پر، ان کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے، ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے، ان پر درود سلام پڑھنے کے لیے آپ اتنی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہی وہ ذات ہے جس کی برکتوں کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں۔ اگر یہ اللہ نے اس ذات کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آج میں اور تم بھی موجود نہ ہوتے۔
یہ شیث علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ شیث علیہ السلام کے بعد 2-3 نسلیں گزرنے کے بعد ادریس علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ ادریس علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو یہ منصب ملا۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اس نسل میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ سے کی، جو پہلے آدم علیہ السلام کر چکے تھے۔ جب دوبارہ تعمیر کی، اس میں ابراہیم علیہ السلام خود بھی شامل تھے، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی شامل تھے، اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے خلیل، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ جو مانگیں گے میں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، مولا جو محبوب تجھے سب سے زیادہ ہے، جس کے لیے تو نے اس ساری کائنات کو خلق فرمایا، اللہ کریم اگر تو نے مجھے کچھ دینا ہے نا، اس طرح کر، میری عرض ہے کہ تو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری ذریت سے پیدا فرما، میری اولاد میں پیدا فرما۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، اسحاق علیہ السلام موجود تھے۔ اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اب اگر آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھ کے دیکھیں نا ہم، تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، نبوت مل چکی تھی جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس پوری نسل میں اور کوئی تیسرا نبی نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ اور کوئی بندہ جو نبی ہو وہ میرے محبوب کے آباء و اجداد میں آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی، اب اس پوری نسل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کوئی تیسرا نبی نہیں ہے۔ جس نسل میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی برداشت نہیں کر سکتا، آج کے زمانے میں اٹھ کے کوئی بندہ کہہ دے تو یقیناً جھوٹا ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں دعویٰ کر دے کہ جی میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، جس طرح 100 سال پہلے بھی دعویٰ ہوا، مختلف زمانوں میں دعوے ہوتے رہے، یہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ان میں ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، اب میرے بعد اور دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تذکرے ہوتے رہے، شیث علیہ السلام کے زمانے میں شیث علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو، سب کو تلقین کرتے رہے کہ اگر تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملے تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جب نبوت عطا فرمائی، تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ آپ وعدہ کریں کہ اگر میرا محبوب آپ کے زمانے میں آ گیا تو آپ کیا کریں گے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ جی ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تیرا محبوب آ جائے گا ہم اپنی نبوت کو چھوڑ کے تیرے محبوب کی نصرت کے لیے پہنچ جائیں گے، تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے، ان کا دین پھیلائیں گے، اپنی تعلیمات نہیں پھیلائیں گے، ان کی تعلیمات کو آگے پرچار کریں گے، ان کی تعلیمات کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ چلتا رہا سلسلہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کریم نے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے میں آج اس عرب میں، اس قریش قبیلے میں موجود ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو زمانہ تھا انہیں زمانہ فطرت بولا جاتا ہے، آپ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ اس زمانے میں ہر طرف تاریکی، جہالت اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہندوستان کیا، یورپ کیا، مغرب کیا، سب سے زیادہ جو خطہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا وہ جنوب مغرب کا حصہ تھا۔ جنوب مغرب جسے آج سعودی عرب کہا جاتا ہے،
آج سے تقریباً 1443-44 سال پہلے، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کے قریب، جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی تعلیمات کو پھیلا رہے تھے، ان کی تعلیمات پھیل چکی تھیں، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، انہیں زندہ آسمانوں پر گئے، تقریباً 571 سال گزر گئے۔ 571 سال میں لوگوں نے تورات میں، زبور میں، انجیل مقدس میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کر لیں، جس کو جو بات اچھی لگی اس نے وہ رکھ لی، جس کو جو بات اپنی مرضی کے مطابق نہیں لگی اس نے اس کو تبدیل کر دیا۔ 571 سال زمین نے سورج کے گرد چکر کاٹے، 571 چکر کاٹے، ایک سال میں زمین سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، 571 چکر کاٹے زمین نے سورج کے گرد، 571 سال گزر گئے۔ وہ سال آ گیا کہ جس سال یمن کا صوبے دار، یمن کا گورنر ابرہہ نے ایک مندر تعمیر کیا، نہایت عالیشان، بڑا خوبصورت کر کے اس نے مندر بنایا، مندر بنا کے اس نے ہر جگہ پہ اپنے قاصد ایلچی بھجوا دیے، ڈاکیے بھجوا دیے کہ لو جی میں نے جو ہے وہ نیا خانہ خدا بنا لیا ہے، اب تمام لوگ بیت اللہ مکہ المکرمہ جانے کی بجائے یہاں آ کے اس کی زیارت کیا کریں، جو نظر نیاز دینی ہے وہ یہاں پر اکٹھی ہوگی، جو تمام عبادتیں کرنی ہیں، سجدے کرنے ہیں وہ یہاں پر ہوں گے۔ اس نے نیا خانہ خدا اپنی طرف سے تعمیر کر لیا۔ ایک عرب کا دین حنیف پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کوئی بندہ قائم تھا، اسے یہ بات بہت بری لگی۔ اس نے جس وقت اس بات کو سنا اس نے ارادہ کیا یمن جانے کا۔ یمن جا کر جو اس نے ابرہہ نے فرضی بیت الخدا بنایا ہوا تھا، اس نے جا کر اس بیت الخدا کو بیت الخلا بنا دیا۔ بیت الخلا کسے بولتے ہیں؟ لیٹرین کو۔ اس نے جا کر اندر ناپاکی بکھیر دی، اس نے نجاست بکھیر دی۔ جس وقت ابرہہ کو اس واقعہ کا پتہ چلا اسے شدید غصہ آیا، اس نے یہ فیصلہ کیا، پتہ لگایا گیا کہ یہ کون سا بندہ تھا جس نے یہ حرکت کی، پتہ لگا عرب کا، قریش کا کوئی بندہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بے شمار ہاتھیوں کی فوج لے کر تو خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے۔ خانہ کعبہ پر حملہ کے لیے چل پڑا، چلا گیا مکہ المکرمہ شہر سے باہر پہنچ کر قریشیوں کی بھی اور بھی دوسرے قبائل کی بکریاں اور اونٹ چر رہے تھے، تمام کے بکریاں اور اونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے، اغوا کر لیے۔ دہشت گردی کے طور پر اس نے تمام کے جانور ریور جتنے بھی تھے وہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ جس وقت لوگوں کو پتہ لگا، وہ ملازم چرانے جایا کرتے تھے، نوکر چاکر ہوتے تھے جو بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، سردار خود نہیں جاتے تھے چرانے کے لیے۔ جس وقت نوکروں نے آ کے سرداروں کو بتایا کہ جی بھیڑ بکریاں اونٹ ریوڑ جو ہیں وہ اس طرح ابرہہ بادشاہ آیا تھا، ابرہہ صوبے دار یمن کا آیا تھا، اس نے جو ہے وہ ساری اپنے قبضے میں لے لیا، دہشت گردی کی ہے اس نے۔ تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے زمانے میں ویسے بھی مستجاب الدعوات تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے۔ اب اگر ہم کسی درگاہ پہ جاتے ہیں، دربار پہ جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے کہ جی یہ وہاں کا سجادہ نشین ہے، کہ جی فلاں بزرگ کا دربار ہے، ان کی اولاد میں یہ ہے، اس کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اس کو سرآنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، وہ آ رہا ہو تو راستہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کے جان نشین حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے آپ کو خانہ کعبہ کی متولیت عطا فرمائی، چابیاں آپ کے پاس ہوتی تھیں، آپ کی مرضی کے مطابق تمام معاملات ہوتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت سے جو کنواں نکلا تھا آب زمزم کا، وہ بھی کئی سو سال ہو گئے تھے، اس کو بھی بند ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا کہ فلاں جگہ پہ آب زمزم کا کنواں موجود ہے جو حاجیوں کے لیے کوثر و تسنیم کا درجہ رکھتا ہے، آپ جا کر وہ بند ہو چکا ہے، آپ جا کر اس کنویں کو دوبارہ سے صفائی کر دیں، اس کو کھول دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس کو بھی کھولا، خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، آب زمزم کی رکھوالی بھی کرتے تھے، آب زمزم بھی لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا، تو آپ کو بے انتہا عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ تمام مکے کے لوگ، جتنے بھی مکے کے قبائل تھے، تمام قبیلوں کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، جا کے عرض کی کہ آپ قریش کے سردار، آپ خانہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، آپ کے وسیلے سے ہم خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، آپ ہماری مشکل کے لیے دعا فرمائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر باہر ایک کھلے میدان میں آ گئے۔ کھلے میدان میں جس وقت آپ تشریف لائے، آپ کی پیشانی مبارک سے ایک نور نکلا جو چاروں طرف پھیل گیا۔ جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایک نور نکل کے پھیل گیا ہے، آپ نے فرمایا سارے واپس آ جاؤ،
لوگوں نے پوچھا حضرت جی کیا ہوا، واپس کیوں آ جائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ جب بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اگر میرا کام آسان ہونا ہو، میرے کام کو اللہ رب العالمین نے پورا فرمانا ہو، یہ نور نکل کے پھیل جاتا ہے، اور اگر میرا کام نہ ہو تو یہ نور نکل کے نہیں پھیلتا۔ میں نے دیکھا کہ میرے آتے ساتھ دعا مانگنے سے پہلے یہ نور نکل کے پھیل گیا۔ اللہ کریم ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اتنی دیر میں ابرہہ صوبے دار جو یمن کا تھا، اس کا ایک پیغام رساں، اس کا ایک قاصد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ جس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک دیکھا، وہیں بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اتنا خوبصورت پر وجی اور نورانی چہرہ مبارک تھا آپ کا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ہوش میں آیا اور آپ نے پوچھا کہ ہاں بھئی کہاں سے آیا، کس مقصد کے لیے آیا؟ وہ عرض کرنے لگا میں ابرہہ کا پیغام رساں تھا، ابرہہ نے پیغام بھیجا تھا، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھڑی اٹھائی، اس پیغام لانے والے کے ساتھ چل پڑے، ابرہہ کے پاس پہنچے۔ آپ کے چہرے کا نور دیکھ کے ابرہہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے یہ پروگرام بنایا ہوا تھا، اس نے منصوبہ طے کیا تھا اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر، جو فوج اس کی آئی تھی، کہ جب قریش کا سردار، جو مکہ کا سردار، خانہ کعبہ کا متولی، بیت الخدا کا متولی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ آئیں گے، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ تمام بندے جو ہیں انہیں حقارت سے دیکھیں گے کہ انہیں شرمندگی محسوس ہو ہمارے پاس آتے ہوئے۔ لیکن جس وقت حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے، سب سے پہلے وہ خود کھڑا ہوا۔ آپ کے عزت و تکریم میں سب سے پہلے وہ خود کھڑا ہوا اور آپ کو اپنی مسند پر بٹھا کے خود زمین پر بیٹھا۔ جو اپنے لیے سٹیج بنائی ہوئی تھی اس تخت پہ آپ کو بٹھا کے خود زمین پر بیٹھا۔ پھر عرض کیا کہ اے قریش کے سردار، آپ حکم کرتے میں آ جاتا، آپ بتائیں آپ کس لیے آئے، آپ اپنے آنے کا مقصد بیان فرمائیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے 400 اونٹ تیرے بندوں نے قید میں کر لیے ہیں، میرے 400 اونٹوں کے علاوہ اور بھی کئی قبائل مکہ ہیں، ان کے بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ تیرے لوگوں نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں، انہیں آزاد کر دے۔ جس وقت ابرہہ نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کو بہت فرزانہ اور عقل مند سمجھتا تھا۔ فرزانہ کہتے ہیں جو بہت باشعور ہوتا ہے، جو بہت دور کی سوچتا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور میں تو آپ کو بہت فرزانہ سمجھتا تھا کہ آپ آئے ہیں تو یقیناً کوئی مذاکرات ہوں گے، کوئی گفتگو ہوں گے کہ تم خانہ کعبہ کو نہ گراؤ، تم واپس چلے جاؤ، کوئی بات چیت ہوگی۔ لیکن آپ نے تو آتے ساتھ اپنے اونٹوں کی گفتگو کر کے میرے دل میں جو چند لمحے پہلے آپ کے لیے عزت جاگی تھی، آپ نے اسے کھو دیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ بیٹا، جو معاملات اونٹوں کے بھیڑ بکریوں کے ہیں تو اللہ کریم نے مجھے ان کا محافظ اور مالک بنایا ہے، ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ خانہ خدا اللہ رب العالمین کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود ہی کر لے گا۔ جس وقت آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ آپ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ ابرہہ نے تمام بندوں کو اعلان کر دیا کہ جو قبائل مکہ کے جانور، ریوڑ، بھیڑ بکریاں، اونٹ قبضے میں لیے ہوئے سب کو آزاد کر دو۔ سارے آزاد کر دیے گئے، چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خانہ کعبہ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل، صرف 3 انچ کا پرندہ ہوتا ہے، یہ چڑیا سے چھوٹا ہوتا ہے، 3 انچ کا پرندہ ہوتا ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پورا واقعہ، اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت اس واقعے کے ساتھ منسوب کی ہے، سورہ فیل کے نام سے، کہ ہاتھیوں والا واقعہ، فیل بولتے ہیں نا ہاتھی کو، ہاتھیوں والا واقعہ، کہ اللہ رب العالمین نے وہ جو ہاتھیوں والا لشکر تھا جو اللہ رب العالمین کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، ابابیل، جن کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کو بھیجا، انہوں نے وہ کنکریاں پھینکی، وہ ہاتھیوں کا جو جھنڈ تھا وہ اس طرح ہو گیا جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ بھیڑ بکریاں یا گائے بھینسیں جو بھوسا کھا لیتی ہیں نا تو بچ جاتا ہے، کہ وہ اکٹھا ہو کے جڑ جاتا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کو بھی دل نہیں کرتا، نہ وہ کھایا جا سکتا ہے، وہ صرف پھینکنے کے کام آتا ہے۔ وہ جو بے شمار ہزاروں کی تعداد میں ہاتھیوں کا لشکر تھا، اسے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس سال کو عام الفیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پھر جس وقت وہ لوگ چلے گئے، شکست ہو گئی، ہار گئے، ادھر یمن پہ بھی قبضہ ہو گیا، دوسرا بندہ آ گیا، سیف بن زریر آ گیا، ابرہہ کی حکومت بھی چلی گئی، ابرہہ ادھر سے بھی ذلیل ہو گیا، ادھر سے بھی ذلیل ہو گیا۔ اس سال ابرہہ کے جانے کے بعد اب کافی گند پھیل گیا۔ وہ گند پھیلنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسائی۔ حالانکہ جو عرب کا ریگستان مشہور ہے
کہ ریگستانوں میں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. یہ عرب کا صحرا تھا، ریگستان تھا جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سال بے انتہا بارشیں فرمائیں کہ جو سارا گند تھا ہاتھیوں کا وہ بھی دھل کر صاف ہو گیا، اور جو صحرا میں قحط پڑا رہتا تھا وہ بھی اس سال بے شمار پھل و سبزہ ہوگا کہ تمام لوگوں نے اپنے خود بھی کھایا اور غلہ اپنے لیے محفوظ بھی کر لیا. کئی سال تک وہ غلہ چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اسی سال حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے یہ خواب دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے تھے. خواب میں دیکھا کہ زمین سے ایک شعاع پھوٹی ہے، ایک نور نکلا ہے. وہ نور ایک درخت کی شکل میں پھیل گیا ہے. وہ درخت کی شکل میں اتنا اس قدر وسیع پھیلا ہے کہ اس کی شاخیں زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک ہیں کہ پوری زمین پہ جہاں تک حد نگاہ جاتی ہے، جہاں تک آسمان نظر آتا ہے، وہ اس درخت کی شاخوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا ہے، کور کر لیا ہے. جس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خواب دیکھا، آپ فوراً قریش کا جو معبر تھا، خوابوں کی تعبیر بتانے والا تھا، اس کے پاس گئے. اس نے جب یہ خواب سنا تو آپ کو کہنے لگا کہ حضور آپ اس طرح کریں کہ آپ کے جو شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا نکاح فرما دیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر دیتا ہوں، لیکن کوئی مناسب رشتہ مل جائے. مناسب رشتہ تمہاری نظر میں ہو تم بھی بتانا، میں بھی دیکھتا ہوں. کوئی مناسب رشتہ مل گیا تو میں اس کا نکاح کر دوں گا. ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان سے عرض کیا ابا جان میں شکار کے لیے جانا چاہتا ہوں. آپ شکار کے لیے چلے گئے. شکار کے لیے جس وقت گئے، مدینہ المنورہ کے جو سردار تھے حضرت وہب بن عبد مناف، حضرت وہب بن عبد مناف بھی ان دنوں اس وقت شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں آئے ہوئے تھے. جس وقت پہنچے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پہنچے تو 90 آدمیوں نے آپ پر حملہ کر دیا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہیں. 90 آدمیوں نے زہر میں بھجی ہوئی تلواریں لے کر آپ کے گرد اکٹھے ہیں کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا خوبصورت انسان ہے، اس کو آج نہیں چھوڑنا، آج اس کے خون سے اپنی تلواروں کو جو ہے رنگین کر لینا ہے. جب حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ نے سوچا کہ بڑا خوبصورت خوبرو نوجوان ہے، مجھے اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے. آپ جس وقت مدد کے لیے آگے بڑھے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس لشکر نے گھیرا ہوا تھا اس لشکر کے اندر مزید ایک لشکر پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا. اور ان کے جو نیا لشکر پیدا ہوا ان کی شکلیں بھی انسانوں جیسی نہیں تھیں، ان کی شکلیں انسانوں سے ہٹ کے کوئی مخلوق جیسی تھیں. جتنی بڑی تلواریں ان 90 آدمیوں کے لشکر نے پکڑی ہوئی تھی اس سے دگنی بھاری اور بڑی تلواریں، 2 گنا بھاری اور 2 گنا بڑی تلواریں جو نئی مخلوق پیدا ہوئی تھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ 90 آدمیوں کا جو لشکر تھا چند 10 یا 12 وہ لوگ تھے جو انسانی مخلوق سے نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جنہیں ان کی جان بچانے کے لیے جنہیں بھیجا تھا، اس حفاظت کی ڈیوٹی پر معمور کیا تھا، ان 10-12 لوگوں نے 10-12 جو مخلوق تھی ان 10-12 جنہوں نے ان 90 آدمیوں کو تمام کے تمام کو قتل کر دیا. جس وقت حضرت وہب بن عبد مناف نے یہ واقعہ دیکھا فوراً گھر واپس آئے مدینہ المنورہ، آ کے اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میری ایک ہی بیٹی ہے جس کی شادی ہونا رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس کے لیے بھی کوئی اچھا نوجوان دیکھ لوں. کیا تم لوگوں کی نظر میں کوئی نوجوان ہے؟ تمام لوگوں نے کسی نے کسی کا مشورہ دیا، کسی نے کسی کا مشورہ دیا. حضرت وہب بن عبد مناف نے فرمایا کہ میں آج ایک ایسے نوجوان کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. پھر تمام واقعہ اپنے محلے کے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سنایا. انہوں نے کہا ہماری نظر میں اس سے زیادہ جو ہے باعزت نوجوان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس کی حفاظت کے لیے خود اللہ رب العالمین نے جو ہے دوسری مخلوق کو مامور فرمایا ہوا ہے. حضرت وہب بن عبد مناف نے فوراً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی سے اس نکاح کے پیغام کو منظور کر لیا.
آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ یہ واقعہ مزید آگے اگلے جمعے کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ 12 ربیع النور شریف کا مہینہ، کوشش کریں اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ، جتنا بھی ہو سکے، اپنے وقت کے، اپنے کام کے اوقات میں بھی اور اپنے فارغ اوقات میں بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔